نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ۔ ہمارا خاتمہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، زندگی کا اختتام کیسے اچھا ہو سکتا ہے، سعادت کی موت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اس کا ایک سبب توبہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت کی دیواروں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرنے والے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں میں خوب بخشنے والا ہوں۔ جو آدمی توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، میں بخشنے والا ہوں۔ اور توبہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جائے اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ جو توبہ کر کے رب کے سامنے جھک جائے اللہ اس کی موت بھی اچھی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک بندے نے، پہلے لوگوں کا یہ واقعہ ہے، ایک بندے نے 99 آدمی قتل کیے۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے سوال کیا کہ اعلم الارض، زمین کے اندر جو بڑا عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اتفاق ایسا ہوا فدل علی راہب، ایک راہب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ راہب کے پاس گیا اور جا کے پوچھا، حضرت میں گناہ گار شخص ہوں، 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یہ راہب تھا، صوفی تھا، یہ کہنے لگا 99 قتل، 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، جس طرح لوگ کہتے، اتنے قتل کر کے اب تو توبہ کا خواہش مند ہے؟ یاد رکھیے، اسلام کو جتنا نقصان صوفیوں نے پہنچایا ہے، صوفیاء نے، اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، علم ہوتا نہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ اس اعتماد سے نجائز فائدہ اٹھا کے دین کے اندر غلط باتیں جاری کر دیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں۔ ان صوفیاء سے اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے دین کو بچاؤ۔ اس کو غصہ آیا، اس نے صوفی صاحب کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے قتل کر دیے۔ اس کے بعد چونکہ دل میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ مجھے معافی ملنی چاہیے، اس نے پھر سوال کیا کہ اعلم الارض، زمین کے اندر جو بڑا عالم ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس کو ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، یہ اس کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے جی 100 آدمی قتل کیے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہتے ہاں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے ملے اس حال میں کہ تو زمین بھر کے گناہ لے کے آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، میں اتنی ہی بخشش اور مغفرت تیرے پاس لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، کہا تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تجھے معافی مل جائے گی، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ جس بستی میں، جس علاقے میں تو رہ رہا ہے، اپنی بستی چھوڑ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ ہیں وہم یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ آپ کی ضرور توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ بندہ اپنا ساز و سامان لے کے اپنے گھر سے نکل پڑا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا ہے، جہاں جانا تھا ادھر زیادہ سفر ہے، اور جہاں سے نکلا ادھر تھوڑا سفر تھا۔ ملک الموت آ گیا، جب اس کی روح نکلنے لگی، حدیث میں لفظ ہے وَنَعَا بِصَدْرِی، یہ اپنے سینے کے بل آگے ہو کے نیکوں کی طرف گرا تاکہ میں نیکوں کے اور قریب ہو جاؤں۔ خیر ملک الموت نے اس کی جان نکالی، فوت ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے، ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے جانا مقبلا الی اللہ، یہ تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا ایسے کرو زمین کو ماپ لو، دیکھو جب اللہ کسی بندے کا بن جائے پھر اللہ بھی اسی کے بن جاتے ہیں۔ کہا زمین کو ماپ لو، جدھر سے نکلا تھا ادھر فاصلہ تھوڑا تھا، اور جدھر جا رہا ہے ادھر فاصلہ زیادہ ہے۔ جب زمین کو ماپا گیا، ایک بلشت کا فرق آیا، ایک بلشت کا جب فرق آیا، نیکوں کی طرف ایک بلشت کم ہے اور دوسرے لوگوں کی طرف ایک بلشت زیادہ ہے، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے سے اس کا اختتام اچھا بنا دیا۔